نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلقکم، وہی اللہ تعالی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم من علقۃ، پھر جمے ہوئے خون سے، ثم پھر یخرجکم طفلا، وہ نکالتا ہے تم کو بچہ بنا کر، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کی قوتوں کو، ثم لتکونوا شیوخا، پھر تاکہ تم ہو جاؤ بوڑھے، ومنکم من یتوفی، اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جو فوت کر دیے جاتے ہیں، من قبل، اس سے پہلے، ولتبلغوا، اور تاکہ تم پہنچو اجلا مسمی، ایک معین مدت کو، ولعلکم تعقلون، اور تاکہ تم سمجھو۔ اللہ رب العالمین اس سے پیچھے اپنی طاقت اور قدرت کے بارے میں ذکر فرما رہے تھے کہ اللہ کی ذات، تمہارے رب کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے زمین و آسمان، پوری کائنات کے نظام کو بہت ہی اچھے انداز سے چلایا ہے، اور اس میں جو انسان بنایا ہے اس کو احسن صورا، بہترین شکل و صورت میں پیدا فرمایا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ پھر انسان کو اس کی اوقات، اس کی حقیقت بتلا رہے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کس نظام کے تحت بنایا، کہ تمہیں تو ایک مٹی سے اللہ تعالیٰ نے بنایا، مٹی بھی کیا، پھر اس کے بعد پانی کے ایک قطرے سے، وہ پانی کے قطرے سے اللہ تعالیٰ نے پھر پورا انسان کی پیدائش کا نظام کا ذکر کیا کہ پہلے پانی کا قطرہ ہے، پھر خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو گوشت بناتے ہیں۔ یہ مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش کا بے شمار مقامات پر ذکر فرماتے ہیں۔ فرمایا پھر وہ جمے ہوئے خون سے اللہ تعالیٰ نے پھر جب انسان کو بنا دیا، پھر اللہ تعالیٰ نکالتا ہے، وہ چاہے تو انسان کو ماں کے پیٹ میں ہی فوت کر دے، اور چاہے تو انسان کو دنیا میں آنے کے بعد جوانی بھی عطا کر دے۔ یہ اس کا نظام ہے، جسے چاہے ماں کے پیٹ میں فوت کر دیتا ہے، جسے چاہے دنیا میں آتے ہوئے 4 سانس لینے کے بعد فوت کر دیتا ہے، جسے چاہے 4 سال کی زندگی دے دیتا ہے، جسے چاہے جوانی دے دیتا ہے، جسے چاہے بڑھاپے میں لے جاتا ہے۔ تم اپنی زندگی کے ایک سانس کے بھی نہیں مالک ہو، تم اپنی ایک سانس کے بھی محتاج ہو اللہ تعالیٰ کے، کہ تمہیں سانس بھی تب ملے گا جب میرے اللہ کی اجازت ہوگی، وگرنہ تمہارا سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ فرمایا ثم لتبلغوا اجلا مسمی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک وقت مقررہ کے لیے مہلت دی ہے۔ یہ ساری بات ذکر کرنے کا مقصد لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل رکھو، سمجھ رکھو کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ماں کے پیٹ میں فوت کر دیتا تو میں دنیا میں کیسے آ سکتا، اگر بچپن میں فوت کر دیتا میں جوانی کیسے پا سکتا۔ تو جو اللہ نے مجھے زندگی عطا کی ہے، اس کو میں اللہ کی رضا پر اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر گزاروں، میں اپنے کام کو، اپنی محنت کو، اپنی قوت کو اپنے لیے تکبر پر استعمال نہ کروں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عاجزی کرتے ہوئے اللہ ہی کی بندگی کروں۔ هو الذی، وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یحیی و یمیت، زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، پھر جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو بس وہ کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، وہ جسے چاہے زندہ کر دے، جسے چاہے فوت کر دے، اس کے لیے تو ایک کن جو لفظ ہے، محدثین تو کہتے ہیں، مفسرین تو کہتے ہیں یہ لفظ کن کہنا بھی بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں، فوری کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی بے مثل ہے، اس لیے اس اللہ سے ہمیشہ ڈرتے ہوئے اس کی بندگی پر زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔